مخلوق کا ڈر نکالیے. جب تک مخلوق کا ڈر نہیں نکلے گا، لومڑیانہ زندگی ہوگی، لومڑی والی، پھر آپ اللہ کے شیر کیسے بنیں گے؟ خواجہ صاحب دیکھو مسٹر تھے، انگریزی تھے، حکیم امت کی صحبت سے 24,000 سے اللہ اللہ کرتے تھے. میں آج کل 1,000 بتاتا ہوں، کیونکہ زمانے بدلتے جا رہے ہیں، قوتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. جب مخلوق کا ڈر آئے اور اللہ کی رضا کو شیطان کہتے ارے برادری ناراض ہو جائے گی، اللہ میں ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، کام تو برادری سے پڑے گا. اللہ نے ایک اختیار میں کیا ہے، اس پارلیمنٹ کے ممبروں کی طریقے سے برطانیہ کے بادشاہوں کی طرف سے اللہ نے تو ایک معطل بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر سب اختیارات تو دے دیا برادری کو. اس قدر مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ تو فرماتے ہیں میری محبت کی علامتوں میں سے یہ، جس کے دل میں میری محبت آتی ہے اس کی علامت میں سے لا یخافون لومۃ لائم، کہ اس کو کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، کوئی کیا کرے گا. پیش اپنی خواجہ صاحب کا شعر، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. جانانا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں. اصلی محبوب ہے، نقلی تو بہت ہیں، نقلی تو بہت ہیں. ان کی نقل کو کیا پوچھتے ہیں؟ دنیا ہی میں ان کی کھلیے ٹیک آتے ہیں، کچھ دن کے بعد سارے حسن جمال خاک میں مل جاتے ہیں، اور ان پر خاک ہونے والے بھی خاک ہو کر اپنی سر پیٹتے رہتے ہیں، اور اپنی رسوائی اور ذلتوں پر، اپنے خسارے پر خون کے آنسو رونے سے بھی تلافی نہیں ہو سکتی. جب زندگی ضائع ہوگی وہ لمحات ضائع ہو گئے. سوچو اس کو، ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. جو سانس کے خدا کے ساتھ گزر جائے سلطنت سلیمانی سے افضل ہے، اور جو سانس کی نافرمانی میں گزرے سوچو اس کا کیا قیمت کیا ہے. کس درجے خسران، کس درجے منحوس اور ملعون وقت ہوتا ہے جب مومن ہو کر VCR اور سینما اور ٹیلیوں کو دیکھتا ہے. کتنا منحوس گھڑی ہوتی ہے مومن کے لیے، کس قدر لعنتی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کا اور اپنی آنکھوں کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے.